السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے کبیرہ گناہ۔ اسلامی بھائیوں، گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ کچھ گناہ بڑے سنگین اور خطرناک ہوتے ہیں اور کچھ کم سنگین اور خطرناک ہوتے ہیں۔ بہرحال گناہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اور گناہ کو کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں علماء کرام نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان کبائر سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور سیئات جن سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کی 5 وقت کی نمازیں، جمعہ سے جمعہ تک کی نماز اور رمضان سے رمضان تک کے روزے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ اس حدیث میں بھی کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کی طرف اشارہ ہے۔ قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں گناہوں کے کبائر اور صغائر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کبیرہ گناہ، اہل علم نے ان گناہوں کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، یا جن کے بارے میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے، یا دنیا میں سزا کی بات کہی گئی ہو اور آخرت میں شدید وعید ہو، یا اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت کی بات کہی گئی ہو۔ اسی طرح صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر اس پر مسلسل عمل کرتے رہنا بھی اس گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کبیرہ گناہ کی تعداد خاص طور پر نہیں بتلائی گئی ہے، لیکن مختلف علماء نے مختلف تعداد بتلائی ہے۔ مثلا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں کبیرہ گناہ کی تعداد 460 بتلایا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں 59 کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک باز مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ چند کبیرہ گناہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کبیرہ گناہ میں شرک کرنا، دین کا مذاق اڑانا، بدعات کے کام کرنا، نماز کا ترک کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، گالی گلوچ کرنا، حسد کرنا، حرام مال کھانا، دھوکہ دینا وغیرہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبائر کے ارتکاب پر شدید وعید کی بات حدیث میں کہی ہے، جیسے اگر کوئی عشاء کی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں زہریلا سانپ ڈالا جائے گا، روزہ نہ رکھنے والے کو الٹا لٹکا کر اس کے جبڑے چیرے جائیں گے،
جھوٹ بولنے والے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچیں گے، شراب پینے والوں کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے پیپ پلائے جائیں گے، زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن آگ کے تنور میں جلایا جائے گا، تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی شکل دے کر ذلیل کیا جائے گا، خودکشی کرنے والے جہنم میں بار بار اپنے آپ کو خودکشی کے طریقے سے قتل کرتے رہیں گے، دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سود کھانے والا خون کے سمندر میں غوطہ کھائے گا، وغیرہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں گناہوں سے مکمل پرہیز کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہوں۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ کبائر کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اگر چاہے تو اس کو اس کے کبائر گناہ کے بدلے سزا دے کر پھر اس کو جنت میں داخل کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے گناہوں سے بچائے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے پرہیز